صد نالائے شبگیرے صد صبح بلا خیزے صد آہ شرر ریزے یک شولہ دلا یک شیر دلاوے دے رات کے 100 نالے رات کو پکڑ لینے والے 100 نالے رات کو گرفتار کر لیں صد نالائے شبگیرے صد صبح بلا خیزے 100 ایسی صبح جو قیامت اور بلا پکڑنے والی صد آہ شرر ریزے 100 ایسی آہیں جن سے آگ نکل رہی ہو شرر ٹپک رہی ہے یک شیر دلاوے اس سے ایک دلاوے شیر اچھا ہے دل میں لٹک جانے والا دلاوے دل میں چپ جانے والا دل تک پہنچ جانے والا ایک شیر اس کے برابر ہے ان سب باتوں سے بھی اچھا ہے ایک شیر دارش کو ہوس نہ کی دانی کی تفاوت چیز سوالیہ نشان کیا تو جانتا ہے کہ عشق اور ہوس نہ کی میں کیا فرق ہے در عشق و ہوس نہ کی دانی کی تفاوت چیز آتش فرہادے ہیلہ پرویزے وہ فرہاد کا تیشہ ہے عشق اور یہ پرویز کی ہیلا گری ہے بہانے بازی پرویز خسرو پرویز کی بیوی تھی نا وہ شیرین خسرو پرویز کی ایران کے بادشاہ کی بیوی تھی یہ شیرین جس پر فرہاد عاشق تھا لیکن اس میں خلوص تھا جی سر اس نے پتھر کو کاٹ دیا ایک تیشے سے پہاڑ کو اڑا دیا عشق کیا ہے اس کا تیشہ ہے نہیں ڈھکنے والا فرہاد کا نہیں ڈھکنے والا تیشہ ہے اور ہوسنا کی کیا ہے پرویز کی چالاکی ہے یہ ہوسنا کی در عشق و ہوسنا کی دانی کی تفاوت چیز آتش ہے فرہادے وہ فرہاد کا تیشہ ہے این ہیلے پرویزے یہ پرویز کی ہیلے بازیاں با پردگیاں برگو کی مشت غبار من گردیس نظر بازے خاکیس بلا خیزے اس پردے میں رہنے والوں کو کہو کہ میری غبار کی مٹھی میری مٹی میرا جسم مشت غبار من ان پردے میں رہنے والوں کو کہے کہ میرا مشت غبار مٹی کی مٹھی میٹیریل باڈی گردیس نظر بازے یہ نظر باز کی خاک ہے نظر باز کی خاک ہے خاک بلا خیزے اور ایسی خاک ہے جس سے بلائیں اٹھتی ہیں طوفان قیامتیں اٹھتی ہیں بلا خیز طوفان اٹھنا قیامتیں پیدا ہونا میری ایسی مٹی ہے جس سے قیامتیں اٹھتی ہیں بلائیں اٹھتی ہیں لیکن نظر باز ہے ہوشم برد مطرب مستم کو نہ دے ساقی اے قوال میرے ہوش لے جا ہوشم برد مطرب مستم کو نہ دے ساقی ساقی مست کر دیتا ہے اور قوال ہوش لے جاتا ہے گلبانگ دلا ویزے از مرغ سحر خیزے صبح کے پرندے کی آواز صبح کے پرندے کی خوبصورت آواز جی سر گلبانگے دل آویزے دل لبھانے والی آواز صبح کے پرندے کی ہے صبح کے اٹھنے والے پرندے کی صبح کے اٹھنے والے پرندے کی آواز دل لبھانے والی ہے پتہ نہیں کون سے پرندے کی بات کر رہا ہے ان پرندوں کا کوئی کیا کرتا ہے یار جی سر از خاک سمرقند ترسم کے دیگر خیزت آشوب ہلاک ہوئے ہنگامہ چنگیزے سمرقند کی خاک سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوبارہ پیدا ہو ہلاکو کا طوفان اور چنگیز کا ہنگامہ سمرقند کی خاک سے ڈرتا ہوں کہ دوبارہ پیدا نہ ہو یا دوبارہ پیدا ہو کوئی ہوگا نا طوفان ایسا 18 لاکھ مسلمانوں کو وہاں ختم کر دیا تھا نا ہاں از خاک سمرقند ترسم کے دیگر خیزت سمرقند کی خاک سے ڈرتا ہوں کہ دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو آشوب ہلاکو ہے ہلاکو کا طوفان
ہنگامہ چنگیزی اور چنگیز کا ہنگامہ. مطرب غزل بیت از مرشد روم آور. مطرب قوال کو بولتے ہیں. غزل اور بیت مرشد روم کے لے کیا تا ہوتا زنت جانم تاکہ میری جان ہوتا لگائے تبریز کی آگ میں. در آتش تبریز ہے تبریز کی آگ میں. وہ جو شاہ تبریز مولانا روم کا مرشد ہے نا. جی سر. ہاں شمس تبریز صاحب مولانا روم کا مرشد ہے. یہ غزل بھی ختم ہوئی. جی سر. باز بس سرمہ تابدے چشم کرشمہ زائرہ ذوق جنو دوچند کن شوق غزل سرائرہ. کرشمہ ساز آنکھوں کو دوبارہ سرمے سے چمکا. کرشمہ ساز آنکھوں کو دوبارہ سرمے سے چمکا اور میری غزل سرائی کے ذوق کے میری غزل سرائی کے ذوق کے جنون کو دگنا کر دے. نقش دیگر تراز دے عدم پختہ تربیات. دوسرا نقش بنا اور پختہ تر آدم لا. یہ تو سب کچے آدم ہے. لابت خاک ساختن مینا سزت خدائرہ. خاک کا کھیل تماشا بنانا خدا کو زیبن نہیں دیتا. اللہ پاک سے بات کر رہا ہے. لابت خاک لابت بولتے ہیں کھیل تماشا. آپ کی بلوچی میں بھی اس سے ملتا جلتا لفظ ہے. لیوا خنو. یہ لیوا خنو عربی کا چرا لیا ہے انہوں نے. عربی میں لیوا نہیں ہے لاوت ہے. اور یہ لفظ ان کا بھی نہیں ہے پرشین والوں کا بھی نہیں ہے. انہوں نے بھی اڑایا عربی سے. لابت خاک ساختن مینا سزت خدائرہ. خاک سے کھیل تماشا بنانا خدا کو زیب نہیں دیتا. یہ خاکی ہے نا آدم یار. قصہ دل نگفت نیست درد جگر نہفت نیست. خلوتیاں کجا برم لذت ہائر ہائرہ. دل کا قصہ نہیں سنایا جا سکتا. دل کا قصہ نہیں سنایا جا سکتا. یہ دل نہیں ہے بلڈ پمپ ہے. یہ وہ ایتھریکل باڈی کی بات کر رہا ہے. اس لطیفے کی بات کر رہا ہے. 14 طبق اس کے اندر ہیں. وہ خدا کا گھر ہے. اس کی بات کر رہا ہے. قصہ دل نہ گفتنیست درد جگر نہ ہفتنیست. اور دل کا قصہ نہیں سنایا جا سکتا اور درد جگر نہیں چھپایا جا سکتا. خلوتیاں آگے فل اسٹاپ ہے. وہ خلوت میں رہنے والے وہ درویش وہ ایسے بڑے کامل لوگ. کجا برم لذت ہائے ہائے را. میں ہائے ہائے کی لذت کو کہاں لے جاؤں. میں ہائے ہائے کی لذت کو کہاں لے جاؤں. آہ درون تاب کو اشک جگر گداز کو. وہ آہ جو اندر کو چمکا دے روشن کر دے وہ کہاں ہے. وہ آہ جو اندر سے سینے کو چمکا دے وہ کہاں ہے. اشک جگر گداز کو وہ آنسو جو جگر کو پگھلا دے وہ کہاں ہے. شیشہ بسنگ می زنم عقل گرہ کو شاعرہ. عقل گرہ بہت سی گرہیں کھولنے والی عقل کے شیشے کو پتھر پر مارتا ہوں. یہ تو بیکار چیز ہے عقل. اس سے تو کچھ نہیں ہوا. کوئی فائدہ نہیں ہوا عقل سے. تو کچھ اور مقام کی بات کرتے ہیں نا. یہ عقل وہاں پہنچ نہیں سکتی بیچاری. ہاں آہ درونہ تاب کو وہ جو اندر کو روشن کر دے وہ آہ کہاں ہے. اشک جگر گداس کو وہ آنسو جو جگر کو پگھلا دیں وہ کہاں ہے. شیشہ بسنگ می زنم عقل گرہ کو شاعرہ. یہ گتھیاں سلجھانے والی عقل کے شیشے کو پتھر پر مارتا ہوں. بیزار ہو کر بات کر رہا ہے کوئی. جی سر عقل سے بیزار ہو گیا. بزم باغ و راہ کش زخم بتار چنگ زن.
باغ اور جنگل سے محفل کو نکال لے، سب طرف سے اپنے دل کو ہٹا لے. سمجھ میں نہیں آئے گی نا بات، تو ساری تمثیلوں اور اشاروں میں بات کر رہا ہوں. بزم باغ و راہ کش زخمہ بتارے چنگ زن، باغ اور جنگل سے محفل کو نکال لے، باہر چلا جائے، اور زخمہ مزراب تار پر مار. بادہ بخور غزل سرائے بند کشا قبائرہ، شراب کھا، شراب پی، غزل گا اور سینے کے بند کھول دے. کیا کہہ رہا ہے؟ آپ لوگ یار کچھ سمجھاؤ، میں تو موٹی عقل کا آدمی ہوں، میرے پاس عقل آئی کہاں سے؟ وہ خود ہی عقل سے بیزار ہے، تو بہت بڑا آدمی ہے. میرے پاس عقل ہے نہیں. وہ عقل سے بیزار ہے، عقل کو توڑ رہا ہے، شیشے پتھر سے توڑ رہے عقل کے شیشے کو. تو کچھ سمجھا دیا کرو ہم کو بھی. زخمہ بتارے چنگ زن، مزراب مار چنگ پر. چنگ تو ساز ہے، اس پر مزراب مار. یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر دل پر کر. اس کا معنی یہ بنا. کیسی تمثیلات میں کان چھپا کر بات کر. میرے سے لڑنی پڑے گی، تم نے کیوں اس باتوں کی وضاحت کی؟ کیا پتہ لڑے گا تو نہیں یار. نہیں سر، غریب آدمی. زخمہ بتارے چنگ زن، لا الہ الا اللہ کا ذکر. صبح دمید کارواں کرد نماز و رخت بست، تو نہ شنیدہ مگر زمزمہ درائے راہ. دیکھو وہی بات آ گئی. صبح ہو گئی اور کاروان نے نماز پڑھی، قافلے نے نماز پڑھی اور اپنا سامان باندھ کر، سامان وامان باندھ لیا، سامان باندھ کے چلا جاتا ہے نا قافلہ. تو نہ شنیدہ مگر زمزمہ درائے راہ. زمزمہ بھی آواز کا ایک خاص قسم کا میوزک ہے، اس کو بھی زمزمہ بولتے ہیں. اور درا قافلے سے چلنے کی آواز کو بھی بولتے ہیں. تو نہ شنیدہ مگر زمزمہ درائے راہ. لیکن تو نے اب تک اس قافلے کے جانے کی آواز کو نہیں سنا. چلا گیا نا مسلمانوں کا قافلہ، آیا تھا چلا گیا. یہ صبح دمید، صبح چمکی، صبح دمید کارواں کرد نماز اور رخت بست. اس نے نماز بھی پڑھی قافلے نے، تو سامان بھی باندھ لیا، چلے گئے. تو نہ شنیدہ ہے مگر، تو نے سنا ہی نہیں. تو نہ شنیدہ ہے مگر زمزمہ درائے راہ. تو نے ان کے جانے کی آواز کو بھی نہیں سنا. قافلہ جب چلتا ہے 100-200 آدمی تو ان کے پیروں سے کچھ آواز نکلتی ہے نا، اس کو درا بولتے ہیں. ناز شاہ نمی کشم، زخم کرم نمی خرم، درنے کرے ہوس فریب ہمتیں گدائے راہ. بادشاہوں کا ناز نہیں اٹھایا کرتا ہوں میں بادشاہوں کا ناز نہیں اٹھایا کرتا ہوں، اور کیڑے کا زخم نہیں کھایا کرتا ہوں. زخم کرم نمی خرم، کیڑے کا زخم، کیڑا کہہ رہا بادشاہوں کو. زخم کرم نمی خرم، درنے گرے ہوس فریب، دھوکہ دینے والے ہوس، فریب دینے والے ہوس، درنے گرے ہوس فریب ہمتیں گدائے راہ. اس گدا کی ہمت کو دیکھ، دھوکہ دینے والے ہوس اس گدا کی ہمت کو دیکھ. اپنے آپ کو گدا کہہ رہا ہے کہ بادشاہوں کو ناز میں نہیں اٹھایا کرتا ہوں، اس کیڑے کا زخم نہیں برداشت کرتا ہوں. ہاں جی سر. یہ نئی غزل شروع ہوئی ہے. فریب کشمکش عقل دیدنی دارد، کہ میرے قافلہ و ذوق رہزنی دارد. عقل کی کشمکش کا فریب دیکھنے کے لائق. یہ قافلے کی میر ہے اور رہزنی کے شوق پر قافلے کو لوٹ لیتی ہے کب. یہ تو رہزن ہے عقل، وہ عقل جو جناب محمد بات واضح کرنی پڑی.
وہ عقل جو جناب سردار محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع میں چل رہی ہو مسلسل، وہ عقل جو اللہ رسول کے احکامات کی پابند ہو مسلسل، اس عقل کو میرا سلام ہے. اگر نہیں ہے تو رہزن میں خود بول رہا ہوں، اس کو رہزن ہے، وہ گولی سے مارنے کے لائق ہے وہ عقل. وہ تو عقل نہیں، وہ شیطان ہے. وہی بات کر رہا ہے. فریب کشمکش عقل دیدنی دارا، عقل کی کشمکش کا فریب دیکھنے کے لائق کہ میر قافلہ، قافلے کی میر ہے یہ عقل. اور ذوق رہزنی دارت، رہزنی کا شوق رکھتی ہے. پوری قوموں کو کس نے مارا؟ پیغمبروں کی اتباع سے کھینچ کر کون لے گیا؟ یہی عقل لے گئی. قومیں جو پیغمبروں کی اتباع میں نہیں گئیں، آج زمین کا حشر جو ہو رہا ہے یہ تو پیغمبروں کی اتباع میں نہیں چلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے نا عقل کا. وہ عقل جو پیغمبروں کی اتباع میں چل رہی ہے اس کو سلام ہے. اور وہ عقل جو پیغمبروں کی اتباع میں نہیں چل رہی ہے چنگیز کی بیٹی ہے، بھیڑیا ہے وہ عقل نہیں، وہ شیطان ہے. یہی بات، یہی رزلٹ نکل رہا ہے. میر قافلہ اور ذوق رہزنی دار، قافلے کی امیر ہے تو عقل سے ہی ہو رہے ہیں جو کچھ بھی کام اس وقت زمین کے ہو رہے ہیں. اور خیالات رہزن ہی، اور خیالات رہزن تو رہزن ہے نہیں، اسی کافرے کو لوٹ رہی ہے. تم جس کی امیر اس کو ہی لوٹ رہی ہے. جی سر. نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس، راستے کا نشان ہزار بہانے رکھنے والی عقل سے مت پوچھو. بیا کے عشق کمال یک فنی دارت، آ کے عشق ایک فن میں کمال رکھتا ہے. عشق سے پوچھ. بیا کے عشق کمال یک فنی دارت، آ کے عشق جو ہے وہ ایک فنی میں ماہر ہے. فرنگ گرچہ سخن با ستارہ می گویر، ہزر کے شیوہ او رنگ جوزنی دارت. انگریز اگرچہ ستاروں سے گفتگو کرتا ہے، بڑی ترقی کی عقل کے معاملات میں، اس نے بال کی کھال نکال لی. جی سر. ہاں، فرنگ گرچہ سخن با ستارہ می گویر، اگرچہ انگریز ستاروں سے بات کر لیتا ہے، ہزر کے شیوہ او رنگ جوزنی دانت، بھاگ جا اس سے، خطرہ کر اس سے کہ اس کا شیوا کیا ہے؟ نہر کو کاٹ دینا. ختم ہو گئی. تمہارے باغ میں کہیں سے نہر آ رہی، تمہاری نہر تمہارے باغ میں آ رہی ہے تو مثال میں سمجھا شاہ نے، اس نے رستے سے کاٹ دیا، باغ تو خشک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی سے محروم ہو کر خشک ہو جائے گا. اس نے دین کے باغ کی نہر کو کاٹ دیا. یہ انگریز دین کے باغ کی نہر کو انگریز نے کاٹ دیا. اب جب انگریز کی بات آئی ہے تو ان کے مذہب کے اندر غفار ایسا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کہ جب کوئی تمہارے رخسار پر ایک تھپڑ مارے تو دوسرا رخسار بھی اس کی طرف پیش کرو. اس درجے ان کے ہاں صبر اور رحم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں. جب کوئی تمہارے ایک رخسار پر تھپڑ مارے تم دوسرا رخسار بھی اس کی طرف پیش کرو کہ بھائی ادھر بھی تھپڑ مار دو. یہ کیا ہے؟ یہ صبر کی تعلیم ہے حضرت عیسیٰ کے دین میں. ہر درجے بڑھی ہوئی تعلیم ہے نا یار. بالکل وہاں قصاص مساس نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے تعلیمات میں. یہ مذہب رکھتے ہیں یا دین رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، اور یہ اتنے سے چھوٹے سے علاقے سے نکلے اور پوری زمین پر انہوں نے خوریزی کی. یہ کون سے عیسیٰ کی انہوں نے کے پیروکار تھے؟ سوال ہے یہ کون سے عیسیٰ کے پیروکار تھے؟ عیسیٰ نے تو یہ تعلیم نہیں دی کہ تم ہوا سے زر کے لیے اور ہوا سے زمین کے لیے پوری دنیا کے اوپر کچھ تو خون کرو. یہ کہاں سے تعلیم سیکھی؟ ان کے مذہب میں تو یہ تعلیم نہیں، ان کے دین میں یہ تعلیم نہیں. سوال ہے تعلیم میں تو انکساری ہے. ہاں، یہ کیا، یہ کہاں سے لائے؟ تو اس کا مطلب یہ رہزن قوم ہے، اوپر لیول لگا لیا انہوں نے. ہم عیسائی ہیں. کہاں کے عیسائی؟ عیسیٰ کی تعلیمات پر تو تم عمل نہیں کرتے. ایک نقطے میں سب کچھ آ گیا. اب اس میں غور کر لو کیسی قومیں ہوں گی. بھائی یہ ایک اشارہ دے دیا میں نے، اس کی وضاحتیں خود کرتے رہو. جی سر. عیسائی کہلاتے ہیں. کیسے عیسائی ہو تم یار؟ پوری زمین پر انہوں نے خوریزی کی ہے نا. بالکل سر. زمین کے شرق غرب شمال جنوب میں انہوں نے خوریزی کی ہے. جی سر.
ز مرگ و زیست چه پرسی دری ربات کهن. موت اور زندگی کے معاملات اس پرانے جہان میں، سرا بولتے ہیں رہنے کی جگہ کو، ربات کهن، ربات مانے سرائے، سرائے مانے رہنے کی جگہ. ز مرگ و زیست چه پرسی دری ربات کهن، اس پرانی سرائے میں، پرانے جہان میں موت اور زندگی کے معاملات کے لیے کیا پوچھتا ہے کہ زیست کاہش جان، مرگ جان کنی دارت. وہ زندگی جو ہے وہ پریشان کرنے والی ہے، جان کو گھس دینے والی، جان کو دبلا کر دینے والی ہے، جان کو بیمار کر دینے والی ہے. اور موت جان کنی دارت، یعنی دونوں چیزیں بیکار ہیں. زیست کاہش جان، جان کو دبلا کر دینے والی ہے. تو جسم میں جان ہے، یہاں جسم کی بات نہیں کر رہا، یہاں جسم کی بات نہیں کر رہا نا. زندگی جان کو دبلا کر دینے والی ہے، اور مرگ، زندگی کے بعد موت آتی ہے نا، جان کنی دارت، موت بھی جان کنی رکھتی ہے، جان وہ بھی جان کو ہی تکلیف دیتی ہے. جان کنی کے مطلب جان کو تکلیف پہنچنا. زندگی بھی جان کو تکلیف پہنچانے والی ہے، اور موت بھی جان کو تکلیف پہنچانے والی ہے. یہ ہے زندگی. ایسا ہے، جسم موٹا ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا، جان تو کسی کی بھی خوش نہیں ہے. بسم اللہ. سر مزار شہیداں یک انا درکش کہ بے زبانی ماں حرف گفتنی دارت. شہیدوں کے مزار پر جا اور اپنی خودی کو وہاں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، بے اختیار ہو جا. شہیدوں کے مزار پر جا اور وہاں تھوڑی دیر کے لیے بے اختیار ہو جا، ادھر ادھر کے خیال سے دل کو نکال لو، صاف کر لے. شہیدوں کے مزار پر جا اور وہاں بے اختیار ہو جائے، یکے تھوڑی دیر کے لیے. کہ بے زبانی ماں حرف گفتنی دارت، کہ ہماری بے زبانی جو ہے وہاں ہماری خاموشی ہی حرف گفتنی دارت، بولنے کی زبان رکھتی، خاموشی ہی وہاں بولنے کی زبان رکھتی ہے. اس سے کچھ بولو نہیں. درویشوں کے مزار پر جب جاؤ چپ ہو کر بیٹھ جاؤ، خالی کر لو اپنے آپ. تمہارے بولنے کی کچھ ضرورت ہی نہیں، انہیں سب پتہ ہے. یہ طریقہ دیا ہے. دیگر بدشت عرب خیمہ زن کے بزم عجم، میں گزشتہ و جامع شکستنی دارت. دوبارہ عرب کے دشت میں خیمہ لگا، عجم کی بزم، عجم کی محفل. دشت عرب میں خیمہ لگانا کیا مقصد ہے؟ دیگر بدشت عرب خیمہ زن، دوسری دفعہ عرب کے میدان میں، عرب کے ڈیزرٹ میں خیمہ لگا کہ بزم عجم، عجم کی محفل ساری کی ساری جا. یہ میں گزشتہ و جامع شکستنی دارت، ختم ہو گئی اس کی شراب اور ٹوٹا ہوا جام رکھتی ہے. کون لوگ؟ عجم کی محفل. عرب کے علاوہ یہ جو لاکھوں کروڑوں مسلمان عجم میں ہیں، ان کا جام ٹوٹا ہوا ہے، ان کے پاس شراب کا قطرہ نہیں ہے. تمثیل میں بات کر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ عرب میں جا نہیں 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 نہیں، عرب تو اس سے بھی بدتر ہے. کیا دوبارہ خود کو زندہ کر، دوبارہ محمد مصطفیٰ، عرب سے مراد ہی یہاں محمد ہے. دوبارہ محمد مصطفیٰ سے عہد و پیمان تازہ کر. کہاں یار سمجھتے تو وہ نہیں. وہ شاہ پردے ڈال کے بات کر گیا، تم نے عرب میں خیمہ لگا لیا. عرب سے کیا نکل رہے آدمی؟ بتاؤ مجھے کیا ہے عرب سے؟ کیا ہے؟ محمد عربی. عرب سے مراد ہی یہاں محمد عربی ہے. عرب کے ڈیزرٹ میں جا کے خیمہ لگا لو گے تم کو کچھ پیدا نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عرب کے ڈیزرٹ میں بہت سے خیمہ بدوش و خیمہ نشین ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی محمد سے عہد و پیمان کو دوبارہ تازہ کر، یہ مقصد ہے. دیگر دشت عرب خیمہ زن کے بزم عجم، عجم کی محفل، میں گزشتہ و جامع شکستنی دارت. اس کی وہ تو شراب تو ہے ہی نہیں،
میں گزشتہ ختم ہو گئی شراب اس کی جی اور ٹوٹا ہوا جام ہے اس کے پاس. نہ شیخ شہر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال فقیر راہ نشین است و دل غنی دارد. بسم اللہ. اقبال جو ہے نہ شہر کا پیر ہے، شیخ بڑے مرتبے والے پیر کو شیخ بولتے ہیں. نہ شیخ شہر نہ شہر کا پیر ہے، نہ شاعر ہے، نہ خرقہ پوش ہے. خرقہ پوش وہ بڑا گاؤن پہن لیتے ہیں صوفی لوگ، اس کو خرقہ بولتے ہیں. جی سر. وہ بھی نہیں ہے خرقہ. اقبال کچھ بھی نہیں ہے. فقیر راہ نشین است، راستے پہ بیٹھا ہوا ایک فقیر ہے بیچارہ، لیکن کیا رکھتا ہے؟ دل غنی دارت، بے نیاز دل رکھتا ہے. یہ بھی ختم ہو گئی. ہاں سر. یہ غزل بھی ختم ہو جی سر. گئی. یہ نئی غزل ہے. حسرت جلوائے آمہ تمام دارم دست بر سینہ نظر بر لب بام دارم. اس ماہ تمام مکمل چاند، 14 کا چاند ماہ تمام بولتے ہیں. اس کے جلوے کی حسرت دل میں رکھتا ہوں. حسرت جلوے ماہ تمام دارم دست بر سینہ نظر بر لب بام دارم. سینے پر ہاتھ ہے میرے، لب بام کوٹھا چھت کی بلندی وہاں میری نظر ہے. حسن می گفت کے شام نہ پذیرت سحرم. حسن نے کہا کہ شام ہی نہیں ہوتی میری سحر کو، اتنا تھوڑا پیریڈ مجھے ملا ہوا ہے کہ میری صبح کو شام نہیں ہوتی، اتنا پیریڈ شارٹ ہے میرا. حسن می گفت کے شام نہ پذیرت سحرم عشق میں گفت تب تاب دوام دارم. حسن نے کہا کہ مجھے اتنا چھوٹا سا پیریڈ ملا ہوا ہے کہ میری صبح کو شام نہیں ہوتی، شام سے پہلے ختم، شام سے پہلے ختم ہو جاتی ہے. عشق نے کہا عشق میں گفت تب تاب دوام دارم، ہمیشہ ہمیشہ کی چمک دمک رکھتا ہوں. یہ عشق نے کہا. نہ بہ امروز اسیرم نہ بہ فردہ نہ بہ دوش، نہ نشیبے نہ فرازے نہ مقام دارم. عشق نے کہا نہ آج کا قیدی ہوں، نہ بفردہ نہ آنے والے کل کا قیدی ہوں، نہ بدوش جو گزر گیا اس کا بھی قیدی نہیں ہوں، نہ نشیبے نہ فرازے نہ مقام دارم. نہ نشیب رکھتا ہوں، نہ فراز رکھتا ہوں، نہ مقام رکھتا ہوں. جی سر. بدائے رازم و پیمانہ گسارے جویم، راز کی شراب ہوں. جی سر. اور پیمانہ رکھنے والے کو ڈھونڈتا ہوں. جی سر. راز کی شراب ہوں. عشق بولتا ہے میں راز کی شراب ہوں، یہ پانی والی شراب نہیں بول رہا ہوں. جی سر. کوئی راز ہے، عشق ایسا خطرناک راز ہے. جی سر. بدائے رازم و پیمانہ گسارے جویم، راز کی شرابوں اور جو جس کے پاس پیمانہ ہے اس کو ڈھونڈتا ہوں، یعنی جو اس کا طالب ہے عشق کا اس کو میں بھی ڈھونڈتا ہوں. جی سر. میں بھی اس کو ڈھونڈتا ہوں جو میرا طالب ہے. جی. در خرابات موت گردش جام دارم، آتش پرستوں کے میخانے میں جام کی گردش رکھتا ہوں. جی سر. آتش پرستوں کے میخانے میں جام کی جی سر. گردش رکھتا ہوں، کوئی پیے. جی سر. بے نیازانہ ز شوریدہ نوایم مگذر، مرغ لاہو تمو از دوست پیام دارم. یہ اپنی بات کر رہا ہے علامہ صاحب. جی سر. بے نیازانہ ز شوریدہ نوایم مگذر، پریشان فریاد کرنے والوں سے بے نیاز ہو کر مت گزر جا. پریشان حال لوگوں کی فریاد سے بے نیازوں کی طرح مت گزر. مرغ لاہو تمو از دوست پیام دارم، میں لاہوت کا پرندہ ہوں اور دوست کا پیغام رکھتا ہوں، تمہارے پاس لایا ہوں. میں لاہوت کا پرندہ ہوں. اب یہ درویشوں نے 4 عالم لکھے ہیں. عالم ناسوت،
जिसमें ये पूरी दुनिया के लोग हैं। नासूत के माने मरे हुए या सोए हुए, आलम नासूत, मुर्दों का या सोए हुओं का आलम। इससे ऊपर एक और आलम लिखा है दरवेशों ने, आलम जबरूत, आलम नासूत, आलम मलकूत। ये तो नफ्स अभी सोया हुआ है ना, या मरा हुआ है, इंसानी रूह मरी हुई है, नफ्स जागने से तो कुछ नहीं होता है, तो सब काम खराब हुआ पड़ा हुआ है ना यार। आलम नासूत, जहाँ सब लोग सोए हुए, उनका दिल सोया हुआ है या मरा हुआ है। नासूत माने सोए हुए या मरे हुए। इससे ऊपर एक और आलम की निशानदेही की है दरवेशों ने। जब ये रियाजत करते हैं आदमी, इंसान, मोमिन, मुसलमान, अल्लाह रसूल की शदीद बंदगी करते हैं, आलम मलकूत में पहुंच जाते हैं, इनका दिल आलम मलकूत के लायक बन जाता है। आलम मलकूत वहाँ सिर्फ मलाइके हैं, वहाँ तक ये आ जा सकते हैं। जब ये शदीद रियाजतों की बुनियाद पर अपने आप को उठाते हैं तो दिल इसमें इतनी इस्तेदाद पैदा हो जाती है कि वो आलम मलकूत तक आ जा सकता है। फिर उसको और बढ़ाते हैं, तीसरे आलम का नाम रखा है उन्होंने आलम जबरूत, वहाँ मुकम्मल इश्क है, तो आलम इश्क तक पहुंच जाते हैं।